بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل جب گناہوں اور فسق و فجور میں اور رب تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط فرما دیا، جس نے اپنے لشکر کثیر کے ساتھ بیت المقدس پر سخت حملہ کیا، بنی اسرائیل کے تقریباً تیسرے حصے کا قتل عام کیا اور باقی لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت بچے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن اپنی پیشہ وارانہ مصروفیت کے سلسلہ میں بستی سے نکلے اور بیت المقدس سے گزرے، جو تباہ کن منظر پیش کر رہا تھا اور انتہائی ویران تھا۔ تلاش کے باوجود آپ علیہ السلام کو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ آپ نے گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈرات کا رخ کیا اور اس میں داخل ہوئے۔ آپ کے پاس انجیر اور انگور ٹوکری میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام جس گدھے پر سوار تھے، آپ نے اسے باندھا اور کھانے پینے کے پھل وغیرہ اپنے پاس رکھے اور سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ ساتھ ہی اس ویران اور اجاڑ بستی کے متعلق سوچنے لگے اور تعجب سے انسانوں کی بوسیدہ ہڈیوں اور ڈھانچوں کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ رب تعالیٰ انہیں پھر سے زندہ فرمائیں گے۔ شان قدرت ہے کہ ان ہڈیوں میں پھر سے زندگی دوڑے گی۔ یہ سوچتے ہوئے آپ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں موت کو 100 سال کے لیے آپ علیہ السلام پر طاری فرما دیا۔ ان 100 سالوں کے دوران بخت نصر کی موت کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو گئے اور بیت المقدس کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی اور یہ بستی دوبارہ آباد ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی نسل میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے پر موت طاری رکھی اور انہیں لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رکھا کہ اس دوران کسی انسان یا درندے یا پرندے کی آپ پر نگاہ نہ پڑی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی روح صبح کے وقت قبض فرمائی گئی تھی اور جس وقت آپ علیہ السلام کی روح لوٹائی گئی وہ شام کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کی، یہی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں یہاں 100 سال ہو چکے ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے اطراف میں دیکھا کہ ان کے کھانے پینے کی اشیاء جوں کی توں رکھی ہیں۔ آپ کا جسم مکمل طور پر محفوظ رہا، جبکہ جس گدھے پر آپ سوار ہو کر آئے تھے اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا اور گدھے کی منتشر ہڈیاں بحکم الہی آپس میں آ کر مل گئیں۔ پھر آپ ہی کے سامنے ان ہڈیوں کو رگوں پٹھوں کا لباس پہنا دیا گیا۔ ہڈیوں پر گوشت آیا اور گوشت پر جلد اور جلد پر بال اگائے۔ پھر فرشتے نے بحکم الہی اس گدھے میں روح پھونکی اور گدھا آنن فانن سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر جس وقت موت طاری ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام 40 سال کے تھے اور دوبارہ زندہ ہونے پر بھی آپ 40 برس کے ہی تھے۔ اپنے گدھے پر سوار آپ جب اپنے شہر واپس پہنچے تو آپ کا شہر بالکل بدل چکا تھا۔ نئی تعمیرات ہو چکی تھیں اور نئے نئے چہرے نظر آ رہے تھے جو ان 100 سالوں کے دوران پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام پر موت طاری ہوئی تو آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال تھی، جبکہ اب وہ 118 سال کا ہو چکا تھا۔ خاندان کے دیگر افراد، آپ کے بیٹے پوتے وغیرہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی ایک لونڈی جو اب 120 سال کی ہو چکی تھی ایک کونے میں بیٹھی نظر آئی۔ اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور چلنے پھرنے سے معذور ہو چکی تھی۔ آپ نے اس بڑی عورت سے پوچھا، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ عزیر کا نام سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، اتنے عرصے کے بعد کسی زبان پر عزیر کا نام آیا ہے، اسے تو گم ہوئے 100 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔
پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 100 سال تک موت طاری رکھی اور اب دوبارہ زندہ فرما دیا ہے۔ بوڑھی عورت کو آپ علیہ السلام کی اس بات کا یقین نہ آیا اور وہ کہنے لگی کہ اگر واقعی تم عزیر ہو تو پھر تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی تھیں اور تم جس مریض اور مصیبت زدہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اسے عافیت مل جاتی تھی۔ اب تم میری بینائی کے لیے بھی دعا کرو تاکہ میں دیکھ کر پہچان سکوں اور تمہارے مستجابت دعوات ہونے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کی بینائی کے لیے دعا فرمائی اور آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اس بوڑھی عورت کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اس کی بصارت لوٹ آئی۔ پھر عزیر علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جائیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھی عورت صحت مند اور توانا ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ عزیر علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ آپ کے بیٹوں اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس آئی تو کسی کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عزیر ہیں جو 100 سال پہلے گم ہوئے اور اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر لوٹ آئے ہیں۔ گھر والوں کے لیے اس تعجب اور حیرانگی اور بے یقینی کو دیکھ کر بوڑھی عورت نے انہیں بتایا کہ عزیر مستجب دعوات تھے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی دعا سے میری بینائی لوٹ آئی اور میری ٹانگوں کی معذوری بھی ختم ہو گئی اور میں چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہی۔ پھر آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد عزیر کی دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ بال چاند کی شکل میں تھے۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے کندھے دکھائے تو وہ اسی طرح سے موجود تھے۔ پھر بنی اسرائیل کہنے لگے عزیر تو تورات کے حافظ تھے، بخت نصر نے تورات کے نسخے جلا دیے تھے۔ اگر آپ عزیر ہیں تو تورات سنائیے۔ آپ نے ان کے مطالبے پر لفظ بلفظ تمام تورات سنا دی اور اسے دوبارہ تحریر فرما دیا۔ پھر آپ کے اہل خانہ میں سے ایک شخص بولا کہ عزیر کے والد نے بخت نصر کے مظالم کے خوف سے تورات کے نسخے کہیں دفن کر دیے تھے اور ان نسخوں کا علم سوائے عزیر کے اور کسی کو نہیں تھا۔ اگر آپ ہی عزیر ہیں تو پھر آپ اس جگہ کی نشاندہی کیجیے۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام اس جگہ پہنچے اور تورات کے مدفون نسخے گڑھا کھود کر برآمد کر لیے۔ پھر لوگوں نے آپ کے تحریر کردہ نسخوں کو مدفون نسخوں سے ملا کر دیکھا تو لفظ بلفظ وہی پایا اور اس میں کوئی غلطی نہ پائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ جبکہ ایک دوسری روایات کے مطابق لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے۔ اسی دوران آسمان سے شہاب ثاقب ٹوٹے اور اس سے روشنی خارج ہوئی جو عزیر علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئی۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو خدا کا بیٹا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا ہے۔ ترجمہ: یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ محترم سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔